الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ عطاء اللہ علوی پی ایچ ڈی سکالر، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد۔ میں سب سے پہلے ڈین کلیہ عربی و علوم اسلامیہ پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے کانفرنس کا انعقاد کر کے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع فراہم کیا۔ سامعین گرامی، میرا آج کا موضوع ہے عالم اسلام میں جدیدیت کا آغاز، اسباب و اہداف کا تجزیاتی مطالعہ۔ ماڈرنزم 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی میں کلیسا کے جبر و استبداد کے رد عمل کے طور پر منظر عام پر آنے والی تحریک ہے، جس نے روایت پسندی اور مذہبی روایات کو تنگ نظری قرار دے کر عقل، مشاہدے اور تجربے کو اپنا امام قرار دیا۔ ماڈرنزم کی بنیاد مذہب بیزاری اور خواہش پرستی پر رکھی گئی۔ مغرب میں اٹھنے والی اس تحریک کا اصل مقصد کلیسا کے جبر و استبداد اور مذہبی تنگ نظری کا خاتمہ تھا۔ اسی لیے مغرب میں یہ تحریک اصلاح کے بجائے مذہب کے خاتمے پر منتج ہوئی۔ اس تحریک کو فرانسس بیکن، رینے ڈیکارٹ اور تھامس ہوبز جیسے مفکرین نے بنیادیں فراہم کی، اور حقائق تک رسائی میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہب کو قرار دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جدیدیت کے مضر اثرات ان کے اپنے جغرافیائی حدود سے نکل کر عالم اسلام میں پڑنے لگے، تو اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی لٹریچر کو بھی اس سے نقصان ہوا، اور اسلامی دنیا کے مفکرین نے ان کا راستہ روکنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھا۔ انہوں نے دین کی بنیاد کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے اور اسلام یا مذہب اور سائنس کے مابین مطابقت تلاش کرنے پر زور دیا۔ ان میں بے شمار مفکرین ایسے بھی تھے کہ وہ مغربی افکار و نظریات سے مرغوب ہو کر اسلام کے مسلمہ نظریات کا انکار کر بیٹھے۔ ڈاکٹر رفیع الدین لکھتے ہیں کہ مغرب کے گمراہ کن نظریات کا اثر اس قدر گہرا ہے کہ اس سے وہ لوگ بھی محفوظ نہ رہے جو اسلام کی مدافعت کا دم بھرتے تھے، چنانچہ وہ اسلامی تصورات کی حمایت کی کوشش میں نادانستہ غیر اسلامی تصورات سے مدد لینے لگے، اور اس غفلت میں وہ اسلام کی مخالفت کر بیٹھے۔ اس ماڈرنزم کی تحریک کے اہداف اور مقاصد یہ تھے: نمبر 1، روحانیت کی نفی۔ یہ تحریک خالص مادی تصور حیات پر مبنی ہے، روحانیت کے روحانی وجود کی مکمل نفی کرتی ہے۔ محمد انور عباسی لکھتے ہیں کہ اس تحریک کے بعد جدید انسان نے اپنے اور اپنی مادی خواہشات کو خدا سمیت ہر چیز سے بالا تر سمجھ لیا ہے۔ اس تحریک کا دوسرا بڑا ہدف، چونکہ جدید ہمیشہ قدیم کی ضد ہے اور اس تحریک میں مذہب کو قدامت پسندی کی وجہ اول سمجھا جاتا ہے، ان کے ہاں مذہب انسان کو حقیقت سے دور اور خیالی دنیا کے قریب لے جاتا ہے۔ مرزا الیاس نے لکھا کہ جدیدیت نے انسانوں سے یہ مطالبہ دہرایا کہ وہ ماضی کو بھول کر ماضی کے عفریت سے نجات حاصل کر کے مستقبل کی فکر کریں، اور حق اور باطل، خیر اور شر ان کے ہاں محض ایک دھوکہ ہے۔ جدیدیت کی تحریک کا تیسرا بڑا ہدف روایت سے بغاوت ہے۔ یہ تحریک مشاہدے، تجربے اور استقرا کو اپنے لیے ضابطۂ حیات وضع کرنے میں امام سمجھتی ہے، گویا انسان ان کے ہاں کسی نادیدہ قوت کے سامنے جواب دہ نہیں۔ سیکولر
جدیدیت میں خیر اور شر کے تمام تر پیمانے انسان کی عقل کے سپرد کر دیے گئے ہیں، اور انقلاب فرانس کے بعد جدیدیت نے مرد و زن کے حقوق کی مساوات کا جو اعلان کیا، اس میں ان امور کو اپنی پہچان قرار دیا۔ نمبر ایک، انسان کائنات مرکز ہے، آزادی انسان کی آئیڈیل ہے، اور مساوات انسان کی بنیادی قدر ہے۔ اس ساری بحث کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ کلیسا میں مذہب کی تعبیر و تشریح چند ایک بلکہ ایک فرد پوپ کے ہاتھ میں تھی، اور وہی مذہب کے سیاہ و سفید کا مالک تھا، جس کی بنیاد پر یہ تحریک معرض وجود میں آئی۔ لیکن اگر ہم اس کے مقابلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کو دیکھیں تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ انسان سارے کے سارے اس کائنات میں اپنے آپ میں غور و فکر کریں اور اپنے خالق کی معرفت حاصل کریں۔ جدیدیت کے اہداف کا لب لباب یہ ہے کہ یہ تحریک روایت سے بغاوت پر، روحانیت کی نفی پر، مذہب بیزاری پر، وحی کے انکار پر، قدیم کی نفرت پر اور انسان مرکز معاشرے پر معرض وجود میں آئی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک مسلم معاشرہ خدا مرکز معاشرہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک انسان کے لیے خیر اور شر کا پیمانہ متعین کرنے کی سب سے بڑا ذریعہ وحی الہی ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے لیے خیر اور شر، حق اور باطل کو متعین کرتے ہیں۔ اور کتاب و سنت مذہب کی تعبیر و تشریح کا حق ہر اس فرد کو عطا کرتا ہے جو اس کی اہلیت رکھتا ہو اور اس میں مذہب کی تعبیر و تشریح کی اہلیت و استعداد موجود ہو۔ اور اگر آج بھی اس مذہب کی تعبیر و تشریح کا حق مغرب کی اس تحریک کی طرح ہر فرد کے سپرد کر دیا جائے گا تو مذہبی بگاڑ اور انتشار اسی طرح پیدا ہوگا جس طرح مغرب کے معاشرے میں ہوا، اور ہماری آنے والی نسلیں مذہب سے اسی طرح دور ہو جائیں گی جس طرح یورپ کا معاشرہ آج مذہب سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔